السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر، لڑکے کے لیے، مثل، مانند ہے، حظ، حصے کے، الانثیین، دو لڑکیوں کے، فإن، پھر اگر، کننا، ہوں، نساء، لڑکیاں، فوق، اوپر یا زیادہ، اثنتین، دو سے، فلہن، تو ان کے لیے، ثلثا، دو تہائی ہے، ما، جو، ترکا، چھوڑ جائیں، وإن، اور اگر، کانت، ہو، واحدۃً، ایک ہی لڑکی، فلہا، تو اس کے لیے، النصف، آدھا ہے، وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس کے والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، واسطے ہر ایک کے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، ترکا، چھوڑ جائے، ان، اگر، کانا، ہو، لہو، اس کے لیے، ولدن، کوئی اولاد، فإن، پھر اگر، لم، نہ، یکن، ہو، لہو، اس کے لیے، ولدن، کوئی اولاد، وورثہ، اور وارث ہو اس کا، ابواہ، باپ اس کا، یا ماں باپ اس کے، فلأمہ، تو اس کی ماں کے لیے، الثلث، تیسرا حصہ ہے، فإن، پھر اگر، کانا، ہوں، لہو، اس کے لیے، اخوۃ، بہت سے بہن بھائی، فلأمہ، تو اس کی ماں کا، السدس، چھٹا حصہ ہے، من بعد، بعد، وصیۃ، وصیت کے، یوصی، جو وصیت کر جائے، بہا، ساتھ اس کے، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے، آباؤکم، باپ تمہارے، وابناؤکم، اور بیٹے تمہارے، لا تدرون، نہیں تم جانتے، ایہم، کون سا ان میں سے، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعا، فائدے میں، فریضۃً، مقرر شدہ ہیں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، علیماً، علم والا، حکیما، حکمت والا۔ یہاں پر وراثت کی تقسیم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہوگا، اور اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے اور صرف بیٹیاں ہی ہیں، خواہ وہ دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو لڑکیاں جو ہے وہ کل مال کے 3 حصے میں سے 2 حصوں کی مالک ہوں گی، یعنی جب کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے ان میں سے 2 حصے لڑکیوں کو دیے جائیں گے، خواہ وہ لڑکیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کی 2 لڑکیاں تھیں، مگر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے مال پر ان کے ایک بھائی نے قبضہ کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چاچا سے اپنے باپ کے ترکہ میں سے 2 ثلث مال دلوایا۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے۔
اسی طرح سورہ نساء کے آخر میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے بھی 2/3 حصہ ہے۔ لہٰذا جب 2 بہنیں 2/3 مال کی وارث ہوں گی تو بیٹیاں زیادہ حقدار ہیں اس بات کی کہ وہ اپنے باپ کی وراثت میں سے 2/3 مال کی وارث ہوں۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں یا 2 ہوں، دونوں ہی صورتوں میں مال متروکہ سے 2/3 بیٹیوں کا حصہ ہوگا، باقی کا جو مال ہے وہ عصبہ کے اندر تقسیم ہوگا۔ پھر اسی طرح یہاں پر ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد جو ہے وہ صرف ایک بیٹی ہے، تو اس میں سے جو بیٹی ہے اس کو آدھا حصہ ملے گا، یعنی کہ کل جائیداد کا اس کو آدھا حصہ ملے گا، یعنی کہ ٹوٹل مال کے 6 حصے ہوں گے، 6 میں سے 3 حصے بیٹی کے ہوں گے اور 1/6 حصہ اس کے باپ کا ہوگا میت کے اور 1/6 حصہ اس کی ماں کا ہوگا۔ پھر جو 1 حصہ باقی بچے گا وہ جو ہے وہ اس کے باپ کو دیا جائے گا، کیونکہ باپ جو ہے عصبہ کے طور پر باپ کو پھر وہ حصہ بھی ملے گا، یعنی اس صورت میں باپ کو 2 سدس ملیں گے، ایک ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے اور دوسرا عصبہ ہونے کی حیثیت سے۔ پھر دوسری صورت یہ بتائی گئی ہے کہ مرنے والے کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، یعنی نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس صورت میں ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے اور باقی 2 حصے جو ماں کے حصے سے دگنے ہیں باپ کو بطور عصبہ ملیں گے۔ اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والی عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو راجح قول کے مطابق بیوی یا شوہر کا حصہ، جس کی تفصیل آگے آ بھی رہی ہے، ان کا حصہ نکال کر باقی جو مال بچے گا اس میں سے ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے اور باقی جو ہوگا وہ باپ لے لے گا۔ پھر یہاں پر ایک تیسری صورت بھی بیان کی گئی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بہن بھائی زندہ ہوں، وہ بہن بھائی چاہے سگے ہوں یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں، یا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں یعنی کہ الاتی بہن بھائی ہوں، یا ماں ایک ہو باپ مختلف ہو یعنی کہ اخیافی بہن بھائی ہوں۔ اگرچہ یہ بہن بھائی میت کے باپ کی موجودگی میں وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے لیکن ماں کے لیے نقصان کا سبب بن جائیں گے، یعنی جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو ماں کے ثلث کو سدس کے اندر تبدیل کر دیں گے، باقی کا جو مال ہے وہ سارا باپ کے حصے میں چلا جائے گا بشرطیہ کہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک 2 بھائیوں کا حکم بھی وہی ہے جو 2 سے زیادہ بھائیوں کا مذکور ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ ثلث برقرار رہے گا اور وہ سدس کے اندر تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ پھر یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ حصے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے ان کو تقسیم کیا ہے، تو تم اپنی مرضی مت کرو اس کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حصے مقرر کر دیے اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون تمہارے لیے فائدے کے حساب سے زیادہ قریب ہے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے ماں جو ترکا چھوڑ جائیں ازواجکم بیویاں تمہاری، ان اگر لم نہ یکن ہو لہن ان کے لیے ولدن کوئی اولاد، فَإِن پھر اگر کانا ہو لہن ان کے لیے ولدن کوئی اولاد، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے الربع چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائیں، من بعدی بعد وصیتن وصیت پوری کرنے کے، یوصینا جو وصیت کی گئی، بہا ساتھ اس کے، او دین یا قرض کی ادائیگی کے، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکتم چھوڑ جاؤ تم، ان اگر لم نہ یکن ہو لکم تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد، فَإِن پھر اگر کانا ہو لکم تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد،
فلہن تو ان عورتوں کے لیے الثمن 8واں حصہ ہے مما اس میں سے جو ترکتم چھوڑ جاؤ تم من بعدی بعد وصیت وصیت پوری کرنے کے توصون تم وصیت کر جاؤ بہا ساتھ اس کے او دین یا قرض کی ادائیگی کے وَإِنْ اور اگر کانا ہو رجل کوئی شخص یورثو جس کی میراث لی جائے کلالہ او امرأۃ یا عورت وَلَهُ اور اس کے لیے اخن ایک بھائی ہو او اختن یا ایک بہن ہو فَلِكُلِّ تو واسطے ہر واحد ایک کے منہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے فَإِن پھر اگر کانو ہوں اکثر زیادہ من ذالک اس سے فہم تو وہ شرکاء سب شریک ہیں فی الثلث 1/3 میں من بعدی بعد وصیت وصیت کے یوصا جو وصیت کر جائے بہا ساتھ اس کے او دین یا قرض کی ادائیگی کے غیر نہ مضار نقصان کیا گیا ہو وصیتاً وصیت ہے یا تاکیدی حکم ہے من اللہ اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے حلیم بردبار ہے۔ اس آیت کے اندر بات کی جا رہی ہے کہ زوجین جب فوت ہو جائیں زوجین میں سے کوئی بھی ایک تو ان کی وراثت دوسرے کے لیے کس طرح تقسیم ہوگی یا اس کو کیا ملے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری بیویاں مال چھوڑ جاتی ہیں تو تمہارے لیے اس کا آدھا حصہ ہے بشرط یہ کہ ان کی اولاد نہ ہو۔ صلبی اولاد کی عدم موجودگی میں بیٹے کی اولاد یعنی کہ پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہیں۔ اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے۔ مرنے والی عورت کی اولاد اگر اس کے موجودہ وارث ہونے والے خاوند سے ہو یا پہلے کسی خاوند سے وہ سارے اسی حکم میں آ جائیں گے۔ شرط یہ کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے عورت کی تو اس کا جو شوہر ہے وہ اس کے آدھے مال کا حقدار ہوگا، اور اگر اس کی اولاد ہے تو مرد کے لیے چوتھا حصہ ہے۔ وصیت پوری کی جائے گی، قرض اگر اس نے کسی سے لیا وہ دیا جائے گا، اس کے بعد جب یہ وراثت تقسیم ہوگی تو مرد کو چوتھا حصہ دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر مرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے اس کی جائیداد میں سے بشرط یہ کہ مرد کی اولاد نہ ہو۔ تو یہ بھی اسی طرح اولاد والی بات ہے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو عورت کے بارے میں بتایا، یعنی کہ مرنے والے شوہر کی اولاد خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے، اگر اولاد ہے تو پھر عورت کے لیے 8واں حصہ ہے، اور اگر مرد کی اولاد نہیں ہے اور وہ بغیر اولاد کے فوت ہو جاتا ہے یعنی پہلے بھی کسی بیوی سے اس کی اولاد نہیں ہے اور موجودہ بیوی سے بھی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ پوتے پوتیاں وغیرہ ہیں، تو اس صورت میں پھر عورت کو چوتھا حصہ دیا جائے گا، اور اگر اولاد ہوگی تو پھر 8واں حصہ دیا جائے گا، اور یہ سارا کام بھی وصیت کے پورے ہونے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہی ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بیوی اگر ایک ہوگی تب بھی اس کو چوتھا یا 8واں حصہ ملے گا، اگر زیادہ ہوں گی تب بھی یہی حصہ ان سب کے درمیان تقسیم ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہر ایک کو 8واں حصہ ملے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہی 8واں حصہ سب کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ پھر یہاں پہ بات ہو رہی ہے کلالہ کی۔ کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کا باپ ہو اور نہ ہی اولاد۔ یہ اکلیل سے مشتق ہے، اکلیل تاج کو کہتے ہیں جو کہ سر کو اس کے اطراف سے گھیرتا ہے۔
کلالہ کو بھی کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصول فروع کے اعتبار سے تو اس کا وارث نہ بنے لیکن اطراف اور جوانب سے وارث قرار پائیں، اور کہا جاتا ہے کہ کلالہ کلل سے مشتق ہے جس کے معنی تھک جانا، گویا اس شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسب جو ہے وہ تھک گیا اور آگے نہ چل سکا۔ اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ کلالہ ہے، خواہ وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک بہن ہے یا بھائی ہے، تو اس سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو، کیونکہ آئینی بہن بھائی یا اللاتی بہن بھائیوں کا حصہ میراث اس طرح نہیں ہے، اور اس کا بیان اسی صورت کے آخر میں آئے گا، اور یہ مسئلہ بھی اجماعی مسئلہ ہے۔ دراصل نسل کے لیے مرد و زن میں للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون چلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لیے اس جگہ اور بہن بھائیوں کے لیے آخری آیت سورہ نساء کے اندر ہر 2 جگہ یہی قانون بیان ہوا ہے۔ البتہ صرف ماں کی اولاد میں چونکہ نسل کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں ہر ایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور ایک بہن بھائی سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہی ایک حصہ جو ہے 1/3 یہ سب کے اندر بٹ جائے گا، سب اسی کے اندر شریک ہوں گے، اور اس کے اندر مرد اور عورت کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ جو حصہ ہوگا وہ بلا تفریق سب کو مساوی تقسیم ہو جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ یعنی ویسے تو یہ ہے نا کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، لیکن یہ جو کلالہ کے بہن بھائی ہیں تو ان کو جو حصہ دیا جائے گا وہ حصہ برابر کا تقسیم ہوگا۔ جن بچوں کی ماں ایک ہو یعنی کہ اخیافی بھائی ہوں تو بعض احکام میں وہ دوسرے وارثوں سے مختلف ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ان کے مرد اور عورت کے حصے جو ہے برابر ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ لڑکے کا حصہ ڈبل ہو۔ اسی طرح تیسری بات یہ کہ یہ اس وقت وارث ہوتے جب میت کلالہ ہو، پس باپ، دادا، بیٹا، پوتے وغیرہ کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوتے۔ اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے مرد اور عورت کتنے بھی زیادہ ہوں ان کا حصہ ثلث یعنی 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے کہ ان کو اپنے مرنے والے اخیافی بھائی سے جو مال ملے گا اس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہوگا، یہ نہیں کہ مرد کو عورت سے دگنا دیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا، اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقیناً عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ اسی صورت میں کیا ہوگا جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوگی۔ پھر ایک اہم چیز یہ ہے کہ میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ورثے کی تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر قرض سے پہلے کیا ہے، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے قرض کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں، نہ بھی دیں تو لینے والے زبردستی بھی وصول کر لیتے ہیں، لیکن وصیت پر عمل کرنے کو لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور اکثر لوگ اس معاملے کے اندر سستی سے یا تغافل سے کام لیتے ہیں، اسی لیے وصیت کا پہلے ذکر فرما کر اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ اگر بیوی کا حق مہر ادا نہ کیا گیا ہو تو وہ بھی قرض کے اندر ہی شمار ہوگا، اور اس کی ادائیگی بھی وراثت کی تقسیم سے پہلے بہت ضروری ہے، اور عورت کو جو حصہ دیا جائے گا وہ اس حق مہر کے علاوہ ہوگا۔ پھر اس آیت کے اندر ایک حکم یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ غیر مضار، کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یعنی وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کو محروم نہ کر دیا جائے، یا کسی کا حصہ گھٹا دیا جائے یا کسی کا بڑھا دیا جائے، یا یوں ہی وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نے تو اتنا قرضہ لیا ہوا ہے، حالانکہ اس نے نہ لیا ہوا ہو یا کم لیا ہوا ہو، زیادہ بتا دے،
تو گویا کہ اضرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے ہے، یعنی کہ جو نقصان پہنچانے کا تعلق ہے وہ وصیت سے بھی ہو سکتا ہے اور قرض سے بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانا ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے ایسی وصیت جو ہے وہ بھی باطل ہوگی، پھر اس وصیت کو نہیں قبول کیا جائے گا، نہیں مانا جائے گا، نہ اس کے اوپر کوئی عمل کیا جائے گا۔ تل کا یہ حدود اللہ حدیں ہیں اللہ کی، ومن اور جو یطع اطاعت کرے اللہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ داخل کیا جائے گا اس کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، وذالک اور یہ، الفوز کامیابی ہے، العظیم بہت بڑی۔ یعنی کہ جو وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اسی کو حدود کہا جا رہا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں اور ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ جو ان حدوں کی پاسداری کرے گا تو ایسے ہی شخص کے لیے آ رہا ہے کہ ایسے شخص کو پھر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ اور وہ تجاوز کرے گا، حدودہ اس کی حدود سے، یدخلہ داخل کیا جائے گا اس کو، نارا آگ میں، خالدن ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، وَلَهُ اور اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کن۔ یعنی جو شخص وراثت کو اس طرح سے تقسیم نہیں کرے گا جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو ایسے شخص پھر آگ کے اندر داخل کیا جائے گا اور وہاں پہ اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یعنی کہ یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وصیتیں کی ہیں، خود اس کا تاکیدی حکم دیا ہے کہ کس طرح اس کو تقسیم کرنا ہے اور کس کو کتنا حصہ دینا ہے۔ اور پھر آخر میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ان حدود کو توڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا تو ایسے شخص کے لیے پھر رسوا کن عذاب ہے، تاکہ لوگ محتاط ہو جائیں کہ یہ اتنا زیادہ اہم مسئلہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس مسئلے کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ اول تو بہنوں کو حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اگر کہیں کہیں لوگ دے بھی دیتے ہیں حصہ تو وہاں پر یہ کہ پھر پورا حصہ نہیں دیا جاتا، یعنی کہ ناانصافی کی تقسیم ہوتی ہے۔ اور زیادہ تر تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے کہ مرنے والا مر گیا تو جس کی جو مرضی وہ چیز اٹھا کر لے جائے، حالانکہ اس وقت چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ بھی تقسیم ہوگی، اس کے اندر کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں اٹھا سکتا، وہ خیانت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔